بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 51واں سبق ہے۔ اس میں فصاحت مفرد کی تعریف کی توضیح ہو رہی ہے۔ غرابت کی بات ہو گئی، تنافر کی بات ہو گئی۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے تیسری چیز، والمخالفت ان تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع نحو الأجلل بفك الإدغام في قوله شعر الحمد لله العلي الأجلل، والقياس الأجل فنحو آل وماء وأبا يأبى وعبر يعبر فصيح لأنه ثبت عن الواضع كذلك۔ یہاں سے فصاحت مفرد میں جو مخل تیسرا عیب ہے مخالفت، اس کو واضح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والمخالفت، اور مخالفت الف لام عہد ذہنی کا معہود ذہنی وہ ما قبل مخالفت قیاس لغوی ہے، وہی مراد ہے۔ تو قیاس لغوی کی مخالفت کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تکون الکلمۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ الفاظ موضوعہ مفردہ کے قانون کے خلاف ہو، یعنی جو واضح نے قانون بنایا تھا ما ثبت عن الواضح، سمجھ لیں آپ اس کو، تو ما ثبت عن الواضح کے خلاف استعمال ہو، یہ تیسرا عیب ہے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ جو ما ثبت عن الواضح کے خلاف استعمال ہو۔ اب ما ثبت عن الواضح میں عموم ہے، چاہے وہ صرفی قاعدے کے موافق استعمال ہو رہا ہو یا صرفی قاعدے کے خلاف استعمال ہو رہا ہو، لیکن اگر کوئی کلمہ اس نہج اور اس طرز پر استعمال کیا گیا ہے کہ جس طریقے پر وہ واضح سے ثابت ہے، تو اس میں موافقت کہلائے گی کہ وہ یہ قیاس لغوی کے مخالف نہیں ہے بلکہ موافق ہے، چاہے وہ کلمہ صرفی قاعدے کے موافق ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو فصاحت مفرد کا تیسرا عیب ہے مخالفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح کے استعمال کے خلاف استعمال ہو، یہ ہے مخالفت۔ اگر وہ واضح کی یعنی ما ثبت عن الواضح کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جو اس سے ثابت ہے اس کے خلاف استعمال ہوا ہے، تو وہ مخالفت ہے، اور اگر اس کے خلاف استعمال نہیں ہوا تو وہ مخالفت نہیں ہے۔ اب اس میں عموم ہے، چاہے وہ ما ثبت عن الواضح کے خلاف جو استعمال ہو رہا ہو وہ صرفی قاعدے کے مطابق ہے یا صرفی قاعدے کے خلاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مطلب یہ ہوا اس کا کہ اگر ما ثبت عن الواضح کے سے وہ خلاف استعمال نہیں ہو رہا بلکہ وہ موافق استعمال ہو رہا ہے، تو وہ قیاس لغوی کی موافقت کہلائے گی۔ اب چاہے وہ صرفی قاعدے کے موافق ہو، جیسے قامہ اور مدہ کوئی استعمال کرتا ہے، تو یہ دونوں صرفی قاعدے کے مطابق بھی استعمال ہیں اور واضح سے بھی اسی طرح ثابت ہے کہ وہ قامہ اور مدہ استعمال کیے گئے، واضح نے قامہ اور مدہ استعمال کیا، یا وہ واضح سے ثابت ہیں لیکن وہ کلمہ جس طرح استعمال ہو رہا ہے وہ صرفی قاعدے کے موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو، جیسے ماؤن کہ اصل میں موہن تھا، یہ اس کے حمزہ کو جو ہے واو کو جو ہے وہ حمزہ سے بدل دیا گیا، یعنی الف سے ماؤن کر دیا اس کو، واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، اور پھر موہن میں ہاں کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور واو کو الف سے بدل دیا گیا، ماؤن بن گیا۔ تو اب یہ ماؤن کا استعمال واضح کی وضع کے مطابق ہے اور واضح نے اس کو اسی طرح وضع کیا ہے، لیکن یہ ہے صرفی قاعدے کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرفی قاعدے میں ہاں کو حمزہ سے بدلنا ثابت نہیں ہے،
لیکن یہ مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ واضح کی وجہ کے مطابق ہے۔ اگر واضح کی وجہ کے مطابق ہے تو اب خود سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ صرفی قاعدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ صرفی قاعدے کے مطابق ہے جیسے قامہ اور مدہ تب بھی صحیح ہے کیونکہ واضح نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اگر صرفی قاعدے کے مخالف ہے جیسے ماؤن، یہ ماؤن ہے اور تو تب بھی صحیح ہے اس لیے کہ واضح نے اس کو اسی طرح وضع کیا اگرچہ یہ صرفی قاعدے کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی کلمہ واضح کی وضع کے مطابق استعمال نہیں ہو رہا، جس طرح واضح نے اس کو وضع کیا تھا اس کے مطابق استعمال نہیں ہو رہا، تو وہ مخالفت قیاس لغوی کہا جائے گا، اس کو وہ مخالفت قیاس کہلائے گی اور وہ عیب بنے گا فساد مفرد میں۔ اب اس میں بھی عموم ہے، چاہے وہ صرفی قاعدے کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو، دونوں صورتوں میں وہ مخالفت کہلائے گی۔ تو اس خلاصہ یہ ہوا اس بحث کا کہ قیاس لغوی کی موافقت اور مخالفت میں جو بنا ہے، جو موقوف علیہ ہے، جو مبنی علیہ ہے، وہ واضح کی وجہ ہے۔ واضح کی وجہ کے مطابق استعمال تو مخالفت نہیں ہوگی، واضح کی وجہ کے خلاف ہو رہا استعمال تو پھر مخالفت ہوگی اور یہ جو ہے وہ فساد مفرد میں مخل ہوگی۔ اب چاہے وہ صرفی قاعدے کے میں جو ہے وہ ہو یا نہ ہو، لہذا صرفی قاعدے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اصل دخل واضح کی وجہ کو ہے۔ اس کی مثال مصنف رحمہ اللہ نے شاعر کا ایک قول بیان کیا۔ شاعر کا ایک قول ہے کہ یہ شعر ابو النجم کا ہے اور پورا شعر یہ ہے کہ الحمدللہ العلی الاجلل الواحد الفرد القدیم الاول انت ملیک الناس ربا فاقبلی ثم الصلاة علی النبی الافضل۔ الحمدللہ العلی الاجلل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بلند و بالا ہے اور معزز ہے، الواحد الفرد جو یکتا اور یگانہ ہے، قدیم اول جو قدیم ہے اور اول ہے، انت ملیک الناس تو تمام لوگوں کا مالک ہے، ربن رب ہونے کی حالت میں یعنی کہ اس حال میں کہ تو ربی ہے، فقبل بس میری دعا قبول کر، ثم الصلاۃ علی النبی الافضل، پھر افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم پر درود ہو۔ تو یہ شعر پورا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے کیا کیا ہے؟ اس میں شاعر نے الحمدللہ العلی الاجلل استعمال کیا ہے۔ اب اس میں جو لفظ اجلل ہے یہ ما ثبت عن الواضح کے بھی خلاف ہے اور قاعدہ صرفی کے بھی خلاف ہے۔ ما ثبت عن الواضح کے خلاف اس لیے ہے کہ وہ اجل استعمال ہوتا ہے اور واضح نے اجل استعمال کیا ہے، بغیر ادغام کے استعمال کرنا یہ واضح کی وجہ کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اور صرفی قاعدے کے خلاف اس لیے ہے کہ صرفیوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے ہو جائیں تو دونوں میں ادغام ہو جائے گا، تو یہاں پر دونوں ہی کی مخالفت کی گئی ہے، دونوں ہی کی مخالفت پائی گئی ہے۔ آگے جو انہوں نے بات کی ہے فنحو آل و مال، یہ اشارے جو ہے یہ ما ثبت عن الواضح پر تفریح انہوں نے پیش کی ہے کہ آل جس کی اصل اہل ہے اور ما جس کی اصل موہون ہے، ان دونوں میں ہاں کو حمزے سے بدل دیا گیا ہے، اور ہاں کو حمزے سے بدل دینا گو کہ صرفی قاعدے کے خلاف ہے، لیکن آل اور ماؤن دونوں حمزے کے ساتھ یہ واضح سے ثابت ہے، اس لیے یہ دونوں مخالفت قیاس کلم میں شمار نہیں ہوں گے اور یہ فصیح ہوں گے۔ اسی طرح آبائے بھی باب فتح سے قاعدہ صرفی کے خلاف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صرفی قاعدے کے مطابق جو ہے وہ باب فتح یافتہوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لام یا کلمے کی جگہ حروف حلقے میں سے کوئی حرف ہو، اور یہاں یہ بات نہیں پائی جا رہی، لیکن چونکہ واضح سے اسی طرح ثابت ہے اس کا استعمال، اس لیے یہ بھی مخالفت قیاس سے خالی ہے اور فصیح کلمہ شمار ہوگا۔ اسی طرح عابر یعبرو ہے، یہ بھی قاعدہ صرفی کے خلاف ہے، کیونکہ قاعدہ صرفی کے تحت زال یزالو کی طرح آر یعرو آنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے وہ الف سے بدل جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ صرفی قاعدے کے خلاف تو ہے، لیکن چونکہ واضح کی وجہ اسی طرح ثابت ہے لہذا یہ بھی مخالفت قیاس سے خالی ہوگا اور فصیح شمار ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون لغوی کے خلاف ہو، یعنی کہ جو الفاظ موضوعہ مفردات کے لیے قانون وضع ہوئے ہیں اس کے خلاف ہو، یعنی ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہو۔ اب چاہے وہ صرفی قاعدے کے موافق ہو یا صرفی قاعدے کے مخالف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل جو فرق مخالفت میں پڑے گا وہ ما ثبت عن الواضح کا استعمال کے موافق اور عدم موافقت سے پڑے گا۔ اگر موافق استعمال ہو رہا ہے تو صرفی قاعدے کے موافق ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کلمہ فصیح شمار ہوگا، مخالفت نہیں ہوگی۔ اور اگر ما ثبت عن الواضح کے خلاف استعمال ہو رہا ہے
تو اس صورت میں وہ فصیح شمار نہیں ہوگا، مخالفت اس میں ہوگی، گو کہ وہ صرفی قاعدے کے مخالف ہو یا موافق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. شاعر رحمہ اللہ نے آگے اس کو یوں بیان کیا کہ والمخالفت، مخالفت ہے کیا تکون الکلمۃ کہ کلمہ ہو علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعات، کہ الفاظ موضوعہ جو مفردات ہیں اس کے قانون کے خلاف کلمہ ہو. اعنی یعنی میری مراد کیا ہے، علی خلاف ما ثبت عن الواضح، یعنی وہ ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہو. نحو الاجلل بفک ادغام فی قولی، جیسے اجلل کا لفظ ہے بغیر ادغام کے شاعر کے اس قول میں، جو ابو النجیب شاعر ہے، اس قول میں کہ الحمدللہ العلی الاجلل والقیاس الاجل، حالانکہ جو صرفی قاعدہ ہے وہ اجل ہے، یعنی ما ثبت عن الواضح جو ہے وہ اجل ہے. تو اس صورت میں صرفی قاعدے کی بھی مخالفت ہو گئی اور ما ثبت عن الواضح کی بھی مخالفت ہو گئی. صرفی قاعدے کی مخالفت اس لیے کہ دونوں کو ادغام ضروری تھا، کیونکہ دونوں ایک ہی جنس کے حرف تھے تو اس میں ادغام ضروری تھا، اور ما ثبت عن الواضح میں بھی اجل استعمال نہیں ہوتا. فنحبو، یہاں سے تفریق پیش کی انہوں نے. فنحبو یعنی اصل ما ثبت عن الواضح ہے، لہذا آل و ماء و ابا یابا و عبیر یعبر فصیح، کہ آل اور ماء، ابا و یابا، عبیر و یعبر، یہ سب کے سب فصیح ہیں. لأنه ثبت عن الواضح كذلك، کیوں؟ کیونکہ واضح سے یہ اسی طرح استعمال ہوا ہے. واضح نے ان کو اسی طرح استعمال کیا ہے کہ وہ آلن کو اور ماؤن کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. گو کہ اس میں صرفی قاعدے کی مخالفت ہے کہ حمزہ کو ہا سے بدلا ہوا ہے، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ صرف کے قاعدے کے مطابق. اور اسی طرح ابا یا ابا جو لفظ جو باب ہے یہ فتح کے باب سے ہے لیکن صرفی قاعدے کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں لام معین کلمے کی جگہ اور فعل کے ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ واضح سے اسی طرح ثابت ہے تو اس لیے یہ بھی جائز ہے. اور عامر یعبر بھی یہ معاملہ ہے یہ بھی. تو اس صورت میں لوگ ما ثبت عن الواضح کی موافقت ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ فصیح ہیں اور یہ مخالفت ان میں نہیں ہے اور یہ فصیح شمار ہوں گے. اسی طرح مخالفت کی ایک مثال جو ہے وہ متنبی شاعر کا ایک شعر ہے، اس میں جو ہے لفظ بوقات کا اس کا استعمال ہے، حالانکہ جمع قلت اس کی ابواق آتی ہے تو اس نے بوقات استعمال کی ہے، تو یہ بھی مخالفت قیاس ہے. اسی طرح جو ہے وہ جب کہ اس کی جمع کثرت بوائق آتی ہے تو اس نے جو ہے وہ بوقات کا لفظ استعمال کیا، تو ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہے یہ. اسی طرح ایک اور شعر ہے جس میں جو ہے وہ لفظ مودت کو موددہ استعمال کیا گیا ہے، تو اب موددہ جو ہے وہ بھی یہ مخالفت قیاس ہے، یعنی ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کو ادغام کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تھا. تو مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہو، چاہے وہ صرف کے قاعدے کے موافق ہو یا مخالف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ مثال میں نے اس لیے یاد دہانی کے لیے دی ہے تاکہ جو ہے وہ طلباء ان جیسی مزید مثالوں کو تلاش کر سکیں کہ جن میں جو ہے وہ قانون صرفی کی مخالفت ہو، یعنی کہ ما ثبت عن الواضح کی مخالفت ہو. اسی طرح کوئی لفظ مدہ کو جو ہے وہ بغیر ادغام کے استعمال کر لے کسی جگہ پہ، تو یہ بھی جو ہے وہ فساد کے خلاف ہو جائے گا اور یہ بھی مخالفت کہلائے گی، اس لیے کہ جو ہے وہ ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہے. اسی طرح قالا ہے، کوئی قوالا استعمال کر لے تو وہ بھی جو ہے وہ ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہے، تو وہ بھی مخالفت کہلائے گی. اسی طرح باع ہے، بیع کو استعمال کر لیتا ہے، ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ مخالفت کہلائے گی. اور یہ ایسی مخالفت ہے ما ثبت عن الواضح کی کہ یہ کلمے کو فساد سے نکال دے گی اور کلمہ غیر فصیح شمار ہوگا، وہ کلمہ فصیح شمار نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مخالفت میں جو بنا ہے، جو مبنی علیہ ہے، وہ ما ثبت عن الواضح کا خلاف استعمال ہونا ہے، نہ کہ قانون صرفی کے خلاف. قانون صرفی کے خلاف ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل ہے کہ ما ثبت عن الواضح کے خلاف ہے تو مخالفت ہے،
اور اگر ما ثبت عن الوالد کے خلاف نہیں ہے تو مخالفت نہیں ہے. مخالفت ہے تو وہ غیر فصیح ہے، اور اگر مخالفت نہیں ہے تو پھر وہ فصیح ہے، اس کا فصاحت میں ہی شمار ہوگا، فصاحت مفرد ہوگا، وہ کلمہ فصیح ہی شمار کیا جائے گا. یہ مثالیں میں نے کثرت سے اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس کو ذہن نشین رکھ لیں. وما توفیق الا باللہ.